السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی اور ان کے مال کی غائبانہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التی تسرہ اذا نذر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فیما یکرہ فی نفسها مالہ۔ وہ عورت بہترین ہے کہ جب اس کی طرف خاوند دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اس کی کسی چیز میں مخالف نہ کرے، خاوند اس کی کسی چیز میں ناپسندیدگی نہ دیکھے اور وہ اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ خاوند کا استقبال اچھے سے کرنا، اپنی عفت و آبرو کی حفاظت کرنا، مال میں بیجا تصرف نہ کرنا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا، اس کے مفادات کی فکر کرنا، اس کی خدمت کرنا اور اس کے ساتھ نشوز نہ دکھانا، یہ ایک عورت کی بہترین خوبی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت رب کا حق اس وقت تک نہیں ادا کر سکتی جب تک کہ شوہر کا حق نہ ادا کرے۔ اور میں آپ کو صحابیات کی زندگی سے مثالیں دوں گی کہ وہ اپنے شوہروں کی کتنی اطاعت کیا کرتی تھیں۔ آپ کو وہ مشہور مقولہ تو یاد ہوگا کہ صحابیات شہنشاہوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح اپنے شوہر کو عزت دیا کرتی تھیں۔ اور اسی طریقے سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسلام کی پہلی خاتون جنہوں نے جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت اور اللہ کا سلام پایا، سب سے زیادہ وفاشوار عورت، انہوں نے اپنے مال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اپنی جان کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ہر طریقے سے آقا علیہ السلام کو سکون پہنچایا۔ وہ جو کہ عرب کی ایک مالدار خاتون ہیں اور وہ اپنے گھر کا کام کر رہی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پہ مرہم پٹی کر رہی ہیں، آقا علیہ السلام تکلیف میں ہیں یا ڈر گئے ہیں تو وہ صبر اور ڈھارس بندھا رہی ہیں، صبر کی تلقین کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے اخلاص کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیت کا احساس دلا رہی ہیں، اپنے مال کو دین کی خدمت میں لگا رہی ہیں۔ وہ ایک ملکہ عورت اپنے گھر کا کام خود کر رہی ہے، اپنی جان کے ذریعے نبی کی خدمت، اپنے مال کے ذریعے نبی کی خدمت، اپنے جذبات کے ذریعے نبی کی خدمت۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ڈر جاتے ہیں، کب ڈر جاتے ہیں؟ وہی جب آتی ہے آقا علیہ السلام ڈر جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، پریشان ہیں۔ اس وقت خدیجہ کے الفاظ، اللہ واللہ ما یخزیک اللہ، ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تھکے ہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کو کما کے کھلاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی راہ میں مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ ہوتا ہے ایک عورت کا کردار، اپنے شوہر کے ساتھ ہر طریقے سے اپنے شوہر کو سپورٹ کرے۔ اسی طریقے سے آپ نے وہ مشہور واقعہ حضرت ابو طلحہ کا تو سنا ہوگا، جن کی بیوی ام سلیم عرب کی ایک دانش مند عورت تھیں، اپنے شوہر کو سفر پہ رخصت کرتی ہیں، بچہ بیمار ہے، اسے تسلی دے کے بھیجتی ہیں کہ میں بچے کی نگہداشت کروں گی۔ جب واپس آتے ہیں شوہر، اسی رات بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ اپنے چہرے کی پریشانی اپنے شوہر کے سامنے ظاہر نہیں کریں کیونکہ شوہر خوش ہے، اسے گھر آنے کی خوشی ہے، شوہر کو کھانا پیش کرتی ہیں، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتی ہیں، اس کے جذبات کا احساس کرتی ہیں، اور جب سب کچھ ہو جاتا ہے شوہر کو سکون پہنچاتی ہیں اور اس کے بعد انتہائی اچھوتے انداز میں بتاتی ہیں کہ تمہارا بچہ فوت ہو گیا ہے، اب اسے دفنا دو۔ جبکہ شوہر نے آتے ہی بچے کے بارے میں پوچھا ہے، تب کہتی ہیں کہ تمہارا بچہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے اب۔
اسے اندھوناک خبر فوری نہیں دیتی، بلکہ اچھے طریقے سے کھانا شانا کھلا کے، اچھے طریقے سے اس کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے بعد انتہائی احسن انداز میں اسے بتاتی ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ واقعہ پہنچتا ہے تو آقا علیہ السلام پھر انہیں دعا دیتے ہیں، اور یقین کریں وہ جو رات ان دونوں نے گزاری اس سے ان کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس ایک بچے کے آگے 9 بچے ہوئے تھے، پیچھے ایک ماں کے صبر کی داستان تھی۔ اسی طرح سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں تپتے صحرا میں چھوڑ گئے ہیں، نہ کھانے کو کچھ دے کے گئے ہیں، کوئی سہولیات، کوئی ضروریات پوری نہیں کی، کوئی گھر، کوئی آسائش نہیں دی۔ بیوی پوچھتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جی اللہ کا حکم ہے۔ کوئی شکوہ نہیں شوہر سے۔ اگر ہم میں سے کسی عورت کو اس کا خاوند یوں تنہا چھوڑ جائے اس کی کیا حالت ہوگی؟ آپ یقین کیجئے ان عورتوں نے وفا شناسی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔ صحابیات نے انتہائی احسن انداز میں ہمیں شوہروں کی اطاعت کرنا سکھائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے خاوندوں کی ایسی بے مثالی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ